السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کی اس ویڈیو میں اردو کا پارٹ نمبر 83 انشاءاللہ عزوجل پڑھیں گے، جس میں چونکہ نماز کے احکام کتاب کو شروع کر دیا گیا ہے۔ نماز کے احکام کتاب کا پہلا باب وضو کا طریقہ، اس کا پیج نمبر 6 سے، یعنی کہ آج جو ہمارا عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے وضو کی فضیلت، یعنی با وضو رہنے کے 7 فضائل اور اس کے ساتھ ساتھ دگنا ثواب۔ وضو میں کب دگنا ہمیں ثواب ملے گا، وہ آج انشاءاللہ نماز کے احکام میں پڑھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں کتاب کی طرف اور اپنے آج کے سبق کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ٹائٹل ہے با وضو مرنے والا شہید ہے، ٹھیک ہے، بہت بہترین فضیلت۔ آئیے سنتے ہیں اس کے بارے میں۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام ہے تو ان کے پیچھے یہ دعائیہ جملہ پڑھا جاتا ہے نا، رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ ہو اور صحابیہ ہو، ہے نا، تو رضی اللہ تعالی عنہ، تو رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ با وضو یعنی وضو کے ساتھ رہنے کی استطاعت، دیکھیے استطاعت یہ عربی لفظ ہے، اردو میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے تلفظ کے ساتھ۔ استطاعت یعنی کہ طاقت رکھنا، استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت، دیکھیے ملک الموت الف لام ہے تو اس کو ملائیں گے، ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ آگے بتایا جا رہا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ہے، آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ با وضو رہنا مستحب ہے، یعنی اچھا کام ہے، ثواب کی بات ہے نا، اور اچھی بات ہے، ثواب بھی ملے گا تو بہت ضرورت ہوتی ہے ثواب کی ہمیں۔ اور یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ مصیبتوں، دیکھیے سود ہے، مصیبتوں سے حفاظت کا نسخہ ہاں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر مطلب کہ ہمیشہ با وضو رہنا، لاسٹ میں بات بتایا جائے، با وضو رہنا اسلام کی سنت ہے۔ یہاں پر بتائے گا خود اپنے آپ کو ملامت کرنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو کوئی برا بھلا کہنا ہے، یعنی اگر بے وضو کی حالت میں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ با وضو رہنا ہے، اور با وضو رہیں گے تو مصیبتوں سے بھی حفاظت ہوگی۔ اب انشاءاللہ یہاں سے اگلا پارٹ جو ہے یہاں سے شروع کریں۔ تو یہ پیج نمبر 6، ٹھیک ہے، اس کے لاسٹ میں یہاں سے باقی ہمارا، تو یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ہیڈنگ میں احمد رضا، ٹھیک ہے، اور یہ اس کو مطلب اہمیت کہتے ہیں نا، اس کو الگ بتانے کے لیے اس کو لگایا جاتا ہے۔ تو احمد رضا کے 7 حروف کی نسبت سے ہر وقت با وضو رہنے کے 7 فضائل۔ بھائی یہ سنتے ہیں کون کون سے ویسے 7 فضائل ہے جو مطلب کہ با وضو رہنے والے شخص کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے میرے، میم یا ہے نا، تو میرے آقا امام اہل سنت، یعنی امیر اہل سنت کتاب کو مطلب کہ تصنیف یہ لکھا ہے تو یہ ان کے الفاظ ہیں۔ میرے آقا امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ بعض عارفین رحمہ اللہ المبین، ٹھیک ہے، عارفین یعنی جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں، عارف باللہ کہا جاتا ہے نا، مشہور و معروف، جو مطلب کہ وہی ولایت کا درجہ ان کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو عارفین نے فرمایا جو ہمیشہ با وضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو، ٹھیک ہے۔ آئیے نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔
تو کیا فضیلت تھی؟ اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے گا۔ کون کون سی 7 فضیلتیں یہاں پر نمبر وائز دی گئی ہے، ترتیب سے آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ ایک، ٹھیک ہے، ملائکہ، یہ ملک جو ہم فرشتہ جس کو کہتے ہیں فرشتے، یعنی ملائکہ یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، پلورل یعنی بہووچن ہے، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کرے، اس کی صحبت یعنی اس کے ساتھ رہنے میں رغبت، یعنی ان کے ساتھ رہنے میں رغبت کرنا، راغب ہونا ان کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو فضیلت ہے وہ ہے قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے، ٹھیک ہے، یعنی نام اعمال اس سے مراد۔ اور تیسرا جو فائدہ ہے اس کے اعضاء یہ عضو کی جمع عین زود اور واو، ٹھیک ہے، تو یہ عضو لکھا جاتا ہے اور اس کی جمع جو ہے پلورل اعضاء، جو ہمارے شریر کے جو جسم کے ٹکڑے ہیں، ہاتھ پاؤں یہ سب شریر کے حصے، یعنی ان کو اعضاء کہا جائے، تو اعضاء اس کے اعضاء یعنی جو باوزر ہے اس کے اعضاء تسبیح کرے۔ اور یہ 4 اس طرح آتا ہے، ٹھیک ہے، اردو میں اس طرح بھی آتا ہے، اور ایک اور مطلب کے شکل ہے جو آپ کو بتاؤں گا میں آگے۔ تو یہ 4 ہے، تو یہ ہے اس سے تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ کیوں تکبیر اولا؟ یعنی کہ تکبیر اولا جو نماز میں شروعات میں کی جاتی ہے تکبیر اولا، وہ فوت نہیں ہوگی، باوض ہوگا تو پھر لیٹ ہو ہی نہیں پائے گا نا۔ اور 5 ہے جب سوئے، یعنی جب وہ شخص سوئے گا تو اللہ تعالی کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے۔ اب دیکھیں یہ جیم نون جن، ایک ہوتا ہے جن سے کہا، جنہوں نے کہا، اور یہ جن و انس کیونکہ یہاں موقع محل کے حساب سے جنات کی بات ہو رہی ہے، اور انس یعنی انسان، جن و انس کے شر یعنی برائی سے، کہتے ہیں نا ان کے اشرار سے، برائی سے، شیطان کے شر سے بچا، وہی شر یعنی برائی، جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کرے، ہے نا، فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ اور 6 سکرات، تاکہ نیچے دیکھیے کسرہ زیر ہے، سکرات موت یعنی موت کی سختی اس پر آسان ہو۔ اور لاسٹ فضیلت 7 اس طرح بھی آتا ہے 7، ٹھیک ہے، جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے، یعنی اللہ عز و جل کے امان میں وہ محفوظگی کے ساتھ رہے گا، اللہ عز و جل کی رحمت کے سائے میں، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے، بہت ہی بہترین مطلب کہ ایک ہمارے لیے بشارت کی بات ہے، ابھی بھی ٹھنڈی کا موسم چل ہی رہا ہے، ٹھیک ہے، تو فائدہ بھی ہے، دگنا ثواب، یہ گاف ہے نا، اس کے اوپر 2 لائن ہے، دگنا ثواب۔ کیسے دگنا ثواب تھا یہ سنتے ہیں کہ کیا طریقہ ہے دگنا ثواب حاصل کرنے کا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے یقیناً سردی، ٹھیک ہے، تھکن یا نزلہ، زکام، درد سر اور بیماری میں وضو کرنا دشوار ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا فجر میں بہت تکلیف رہتی ہے، مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت وضو کرے جب کہ وضو کرنا دشوار ہو تو اس کو بحکم حدیث، بے ہے نا، بحکم کسرہ نیچے، بحکم حدیث دگنا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، دگنا یعنی ڈبل۔ تو الحمدللہ ابھی ٹھنڈی چل رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ مطلب سستی نہ کرے اور ٹھنڈ میں بھی وضو بنائے ٹھنڈے پانی سے، یعنی اگر کوئی خطرہ نہ ہو جیسے بیماری بڑھنے کا، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر بیماری بڑھنے کے چکر میں نہ بیماری بڑھ جائے گی تو پھر تو جو نماز پڑھنے کا موقع ملا وہ بھی موقع نہیں ملے گا، تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ اب انشاءاللہ آگے جو پارٹ ہے وضو کا طریقہ انشاءاللہ پڑھیں گے اگلی ویڈیو۔